اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج برمنگھم کے اسٹوڈیو سے ایک اسپیشل پروگرام لے کے حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام سیدہ معصومہ قوم جناب فاطمہ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہے، اور میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی دونوں شخصیات یعنی مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل اور مولانا عباس عابدی تشریف فرمائیں، اور انشاءاللہ یہی آپ سے جو ہے زیادہ گفتگو کریں گے جناب معصومہ قوم کے بارے میں۔ میں آپ دونوں کو قبلہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی کے بارے میں میرا ذاتی علم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا پہلے قبلہ جناب عباس عابدی صاحب سے کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے انکل آپ کی خدمت میں، اور ہمارے برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں، اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور تہنیت کا بہترین تحفہ یہ جو ایام ہیں ماہ ذی قعدہ کے، اس پورے ہفتے میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر اہل ذکر کرتے ہیں جن ہستیوں کو بھائی اور بہن کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک شہزادہ خراسان، سلطان زمان، اس زمانے کی عظیم ترین شخصیت امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور آپ کی خواہر محترم ہمشیرہ محترمہ جناب حضرت فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا، ان دو بھائی بہنوں کا ذکر پورے اس عشرے میں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پہلی تاریخ ذی قعدہ کی سن 173 ہجری میں ولادت کی تاریخ ہے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی، اور 11 ذی قعدہ کو تقریباً 10 دن بعد ان کے بھائی اور امام معصوم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ معصومین میں اور اہل بیت اطہار کے گھرانے سے جو عجم کی طرف کوچ کر کے آئے، یہی دو بھائی اور بہن ہیں کہ جن کے آنے سے بہرحال عجم آباد ہو گیا، اور خاص کر ایران میں آج جتنی برکتیں ہیں وہ انہی دو عظیم ہستیوں کے وجود مبارک سے ہیں، کہ دونوں کا روضہ مبارک ایران کے اندر ہے، خراسان میں مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اور قم مقدسہ میں ان کی بہن اور ہمشیرہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک ہے، جہاں کہ اس نورانی قبے سے ہزاروں لوگ علم و معرفت کی خیرات پاتے ہیں، اور نہ جانے اس در سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیراب ہوئے ہیں اور فیضیاب ہوئے ہیں۔ آپ کی شخصیت کو کریمہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو اس اعتبار سے بھی زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے 37 اولاد تھیں اور 19 بیٹے تھے، ایک امام معصوم امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں، اور بیٹیاں بھی تقریباً 18 تھیں، ان میں سے ایک
جو تمام بیٹیوں میں لاجواب تھیں، اور وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور ان کے درمیان میں جو خاص بات ہے کہ ان دونوں کی ماں ایک ہے جناب نجمہ خاتون، جو اپنی خود پاکیزگی اور طہارت اور تقویٰ میں اپنی مثال آپ رہی ہیں۔ آپ کی شخصیت معصومین کی نگاہوں میں بہت عظیم تھی، اور آپ کی پاک دامنی اور تقویٰ اور زہد کا چرچا پورے مدینے میں ہوا کرتا تھا جناب نجمہ خاتون۔ اور آپ کے یہ دو فرزند، ایک امام ہمام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور دوسرے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ، یہ بیسک انٹروڈکشن بی بی کی ذات کے بارے میں تھا۔ ابھی میں قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر محترم جناب قبلہ مولانا سید عباس عابدی صاحب کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو مبارک ایام ہیں کہ جنہیں عشرہ کرامت کہا جاتا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، کہ جن کی فیوز اور برکات سے اس وقت پورا عالم جگمگا رہا ہے۔ اور حقیقت یعنی یہی ہے کہ بی بی کی ولادت باسعادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، اور آج بھی اگر دنیا اس سے شرف یاب ہونا چاہے تو فرمایا کہ قم کے شہر میں میری ایک بیٹی ہوگی، جب ان کا وہاں پہ مسکن ہوگا تو علم اور فضل اور اجتہاد فقاہت کا وہ مرکز بنے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کوفہ سے علم یعنی نجف سے علم منتقل ہو کر قم آ جائے گا، اور ہمارے قائم کے ظہور تک وہ علم کا مرکز رہے گا۔ یہ وہ معجزات ہیں فرامین میں کہ جب انسان اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اور آج اگر ہم بھی جو یہاں پہ، بلکہ آپ ہدایت ٹی وی پہ جتنے علماء آپ دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے دسترخوان سید معصومہ قم کے اس دسترخوان سے فیضیاب ہو کر آئے ہیں، اور اس وقت پورے عالم میں جو علم پھیل رہا ہے۔ اور پھر مولا کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مشرق تا مغرب ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ مجھے قم کا علم نہیں ملا ہے۔ یعنی یہ بھی آپ ایک طرز و احتشام دیکھیں گے کہ جو آپ قم کی سرزمین کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس، جس کے بعد جب کوئی جاتا تھا نا اہل قم سے، تو امام کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تو فرماتے تھے مرحبا باخواننا القوم، شاباش تمہیں مرحبا، تم قم کے اہل قم کے آئے ہو۔ اور یہ قم کی برکات ہیں۔ اس کا جو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے قم کی، وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کی ہے۔ اس کا نامی جو قم ہے یہ وہاں سے آیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ قوم امن کا شہر، امن کا، اگر کسی کو ایک پیسفل لائف چاہیے،
اچھی زندگی چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، تو فرمایا کہ وہ قم ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا حرم مکہ ہے، پیغمبر کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، ہم سب اہل بیت کا حرم قم، اللہ اکبر، سب کا ہم سب کا حرم، ہم سب کا جو گھر ہے نا وہ قم ہے۔ یہ قم کے سلسلے میں پھر ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ جو قم کی طرف بری نگاہ دیکھے گا خدا اسے ذلیل و رسوا کرے گا، یعنی یہ بھی شرف ہے قم کا، قوم اہل قوم ہونا ایک شرف ہے۔ پھر روایات، ساری روایات سننے بڑے بڑے تھے، میں اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے آپ، پھر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اہل قوم کے لیے کھلے گا، ماشاءاللہ، ایک دروازہ اہل قوم کے لیے۔ قوم کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا دستہ جو جائے گا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصرین کا، وہ اہل قوم، اور وہاں اس کی سرپرستی آپ دیکھیں، سب کے سر پہ جو سایہ ہے نا، سایہ کیا بتائیں آپ کو، قوم کی فضائیں کیا ہیں، قوم کا وہ جو بھرم ہے وہ کیا ہے، قوم کا وہ شرف ہے وہ کیا ہے، وہ نورانیت، ان کی فضاؤں میں وہ نورانیت جو قوم کی ہے، سبحان اللہ۔ انسان ایک دفعہ توجہ کرے، ابھی ہمارا جا رہے تھے بیٹھے تو میں نے اسے ایک جملہ کہا، میں نے کہا بی بی کے پاس جا کے قدموں کی طرف پکڑ کے کہنا کہ بی بی مجھے اچھا سے ایک استاد دے دے، بس اور کچھ نہیں، اچھا سے ایک استاد دے دے۔ یہ چیز بی بی کے ہاں سے جو ہے نا ملتی ہے انسان کو، جتنے فیض ہیں برکات ہیں وہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو معصومہ کہتے ہیں ہم لوگ، معصومہ، یہ معصومہ نام فاطمہ ہے، معصومہ یہ امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن معصومہ ہے۔ یہ معصومہ کا جو لقب ہے یہ امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ اور کریم اہل بیت جو کہا جاتا ہے یہ بھی معصوم کی طرف سے، ابھی آپ سن رہے تھے کہ کریم اہل بیت امام علیہ السلام نے، یہ کریم اہل بیت کا جو لقب ہے یہ بھی امام علیہ السلام کی طرف سے۔ جب حضرت آیت اللہ محمود مرعشی اعلی اللہ مقاموں، یہ آغا مرعشی کے جن کے آپ واقعات سنتے ہیں، یہ ان کے پدر بزرگوار کا واقعہ ہے، نجف۔ انہوں نے ایک عمل کیا تھا، عمل 40 دن تھا، 40 دن ریاضت، اور اس میں یہ تھا کہ مجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ۔ عمل کیا انہوں نے 40 راتیں مسلسل، اور وہ یہی تھا کہ تاکہ میں جاؤں سر نیاز خم کروں، وہاں پہ جا کے دعا کروں، مناجات کروں، چونکہ پتہ نہیں ہے نا، 3 جگہ ہے نا بی بی کے یعنی مرقد اطہر کے سلسلے میں، ایک تو یہ ہے کہ حجرہ میں بی بی مدفن ہے، دوسرا یہ ہے کہ منبر اور قبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کہیں دفن ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جنت البقیع۔ تو انہوں نے عمل کیا کہ مجھے اللہ توفیق دیتا کہ میں جو وہ اسپیسیفک پلیس، وہ جو خاص ڈیزگنیٹڈ ہے، میں وہاں پہ جا کر خصوصی دعا کروں، سارے نیاز خم کروں، مناجات کروں۔ 40 راتیں مسلسل اس ریاضت اور مجاہدت میں گزرے۔ 40 بھی جب ہو گیا نا عمل ان کا کمپلیٹ، تو ایسے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو، باقرین کو۔ کیا دیکھا؟ امام فرماتے ہیں علیک بکریمت اہل البیت، آپ کو چاہیے کہ کریم اہل بیت کی بارگاہ میں چلے جائیں، کریم اہل بیت۔ کہا مولا یہی تو کیا تھا، یہ اتنا عمل جو 40 راتیں مسلسل جو میں نے کیا ہے، یہ چلا یہ اسی لیے تھا تاکہ میں بی بی کے حضور اپنے جا کے مناجات کروں، دعا کروں، سر نیاز خم کروں۔ امام نے فرمایا نہیں، وہ راز آل محمد ہے، سیدہ کی قبر تک آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ راز ہے، وہ سر ہے، وہ اسرار آل محمد ہے، وہاں تک نہیں جا سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیں قوم کے جس کو بیوی کی سیدہ کی
قبر کی جو جلوہ گاہ جس قبر کو قرار دیا گیا وہ معصومہ قبر، وہاں آپ چلے جائیں. کہتے ہیں وہیں صبح ہوئی اور وہاں سے یہ آگے قوم جس کے آج آپ دیکھ رہے ہیں بارگاہ میں ہے، بارگاہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، اور جن کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہا فقط زارنی، جس نے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی ہے. اور پھر فرمایا وجبت لہ الجنہ، جو میری بہن فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پہ اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے. اور آپ جاتے ہیں وہاں پہ زیارت بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّانِ، اللہ نے آپ کو بڑی عظمت دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑی جلالت دی ہے، آپ قیامت میں ہماری شفاعت کرو. معصوم فرماتے اتنی شفاعت ہوگی بی بی معصومہ کی کہ سوچ بھی نہیں کچھ سکتا. آپ علم اور فضل کے بارے میں ایک بات کہہ کے تمام کروں، اور ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور کوسچن بھی ہو. علم اور فضل یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایسے کلمات ہیں کہ پیغمبر اسلام فقط اور فقط مخصوص رکھے تھے جناب سیدہ کے لیے، اور وہی تعبیرات اگر آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، ایک دفعہ شاید دور سے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے، گھر پہ نہیں تھے. اس وقت آپ کا سن مبارک 6 سال تھا. کتنا؟ 6 سال. 6 سال سن مبارک ہے، اور وہ اسی طرح انہوں نے مکتوبی صورت میں لائے سوالات، اور امام موجود نہیں ہیں. بیوی نے وہاں سے وہ کویسچن جو وصول کیے، اور اس کے بعد ہر ایک کویسچن کے نیچے جواب لکھ دیا. سب بہت خوش ہوئے. ظاہر ہے کہ در عصمت ہے، خاندان تطہیر کا گھر ہے، سارے خوش باش. وہاں سے جب آئے سارے مسئلے، رستے میں ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی. امام کو بڑے خوش ہو کے کہا کہ ماشاءاللہ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تھے، یہ مسئلے ہمیں مل گئے. امام نے ان سارے سوالات کو دیکھا، جوابات کو دیکھا، آخر میں کیا کہا؟ ایک جملہ کہا فداہا ابوہا، تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ عظیم جو ہستیاں ہیں جن کے فیض اکتر سے اس وقت پورا جہان منور ہے، اور قوم کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ساری کا سارا صدقہ ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا. بہت بہت شکریہ قبلہ، بڑا بہترین خطاب تھا. مگر میرے خیال میں کالر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو میں پہلے کالر کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھر ٹرائی کریں، انشاءاللہ مل جائے گی لائن. تو قبلہ یعنی یہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا تھا آپ دونوں کی ساتھ ہی جانے کا، اور آپ یقین جانیے کہ جس بھی مزار پہ امام علی رضا اور معصومہ قم کے مزار کے علاوہ جہاں بھی جاتا ہوں ایک رکت طاری ہوتی ہے، رونا آتا ہے. مگر میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں مزارات پہ جا کے میرا دل خوش ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ میری آنکھوں میں آنسو آتے. میں خوش ہو رہا تھا، اور خوش اس بات پہ تھا کہ کیا بس رہے ہیں دونوں بہن بھائی. یعنی بسنے کا یہ حال ہے کہ حکومت ایران بھی دونوں کی مقروض ہے. اس بارے میں بھی آپ اگر یقیناً آپ کی بات بالکل بجا ہے. اور معذرت قبلہ وہ کال کا پریشر آ رہا ہے. جی ہلو السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گل حسین شاہ بول رہے ہیں سٹو کنسرن سے. جی یہ معصومہ قم جو ہے یہ کہاں سے؟ عراق سے وہاں حرام گئے ہیں یا مدینہ طیبہ سے؟ اگر گئے ہیں تو اس کے راستے میں نے سنا ہے کہ بہت سی تکلیفیں تھی، تھوڑا سا اگر راج کرتے ہیں تو مہربانی ہوگی. جی بہت بہت مہربانی شاہ صاحب. ایکچولی میرے ذہن میں یہ خیال پہلے آیا تھا
کہ میں معصومہ کے اس سفر کے بارے میں بھی سوال کروں، مگر چونکہ آج یہ خوشی کا دن ہے اور ان کا ہم جو ہے خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے غم والی جو کہانی ہے اس کو چھیڑوں۔ بہرحال انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مولانا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قبلہ آپ بھی صاحب آپ۔ جی، میں پہلے آپ کی اس پہلے والی بات کو چاہوں گا کہ ذرا واضح کروں کہ اگر آج ایران آباد ہے، اگر آج ایران نعمتوں سے بھرپور ہے، اگر آج ایران کے اندر اقتدار دیگر تمام ملکوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، اگر وہاں کے لوگ اگر مذہبی ہیں، ایمان کے ساتھ ہیں، تقوی کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ دیکھیں 54 ممالک میں واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر استقامت ہے۔ بڑے بڑے طاقتور ممالک ایران کو کرش کرنا چاہتے تھے اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن سب سے جس نے مقابلہ کر کے استقامت دکھائی اور ثابت کر دیا کہ ایک ملک تنہا ہو کر بھی سب پر غالب آ سکتا ہے، تو ان تمام اگر کا جواب یہ ہے کہ اس قوم نے ایک امام معصوم جو کہ ان کے درمیان آ گیا، اس قوم نے بھرپور قدر کی اور آئے مودت کے پیش نظر اجر رسالت کو حق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ امام رضا علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، ہزاروں عاشقوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا کہ مولا امام رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش میرے جد کے نام بھی علی ہے۔ اس کا استقبال یا اس کی قدر کوفے والے کرتے اور عراق والے کرتے نہیں کیا۔ عراق اور ایران کوئی دور کوئی جغرافیکلی ممالک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف چند کلومیٹر ادھر آئیں تو ایران ہے، چند کلومیٹر ادھر جائیں تو عراق ہے، لیکن مزاج میں اجر رسالت کی ادا کرنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ایرانی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے آج آباد رکھا اور انشاءاللہ یہ قوم ہمیشہ آباد رہے گی جب تک کہ معصومین کی محبت اور مودت کا حق ادا کرتے رہے گی۔ امام رضا علیہ السلام ایک جگہ پر نیشاپور شہر میں پہنچے ہیں، استقبال کا یہ عالم ہے کہ امام سے درخواست کی جا رہی ہے کہ امام اپنے لب مبارک کو کھولیں، کوئی حدیث سنائیں، اور جب امام نے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو ایسی خاموشی، عشق سماعت کی خاموشی، سماعت سننے کو کہتے ہیں، سننے کے لیے جو بے چینی تھی اور وہ جو عشق تھا، اس عشق میں ایسے خاموش ہو گئے جیسے ہزاروں کا مجمع بالکل سناٹا چھا گیا ہے اور ان کے سروں پر جو ہے طائر بیٹھے ہیں۔ ایسے موقع پر لکھنے والے بے چینی سے لکھ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک کوفہ ہے جہاں امام کہہ رہے ہیں میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ شور اتنا مچایا گیا کہ امام اپنی تقریر بھی نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ فرق تو عشق کے اعتبار سے، اس کے اظہار کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے، اسی لیے اس قوم کو اللہ نے آباد کیا۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ وہاں ہم جاتے تھے تو رونا نہیں آتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر عاشق کے ساتھ ہوتا ہے کہ قدردانی کی ہے، اجر رسالت کو ادا کیا اس قوم نے۔ بہن کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ سفر کا جو سوال آیا نا، اس کے جواب میں بھی عرض کروں کہ مدینے سے چلی 1 سال اپنے بھائی کے فراق میں رہیں، یہ بہن تڑپ گئیں، ہمشیرہ، اور اپنے بھائی کے جو عمر کے اعتبار سے اتنے زیادہ بڑے تھے کہ باپ کا پیار بڑے اس بھائی نے امام حضرت معصومہ کو دیا تھا، اور وہ عشق ایسا تھا بھائی بہن کے درمیان کہ وہ فرقت کے دن بہت کٹھن گزر رہے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ خود امام نے چاہا کہ وہ مدینے سے تشریف لائیں خراسان کی طرف۔ بعض کہتے ہیں کہ جب خبریں کچھ ایسی آئیں کہ امام رضا علیہ السلام کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو بہن جو ہے برداشت نہ کر سکیں اور وہاں سے نکلیں، تشریف لائیں، اور لمبا سفر ہے اور بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات، لیکن ساوا تک پہنچی ہیں۔ ایک ساوا شہر ہے قم کے تقریباً 10 فرسخ اس طرف جو مدینے کی طرف کو آتا ہے، وہاں تک پہنچی ہے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، رنجور ہو جاتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، حالانکہ آپ کی عمر جوانی کے ایام آپ کے ہیں،
کوئی اتنی بڑھاپے کی نہیں، لیکن سفر نے بوڑھا کر دیا تھا، اور بھائی کے فراق نے آپ کو اس حد تک بیمار کر دیا تھا کہ آپ وہاں بیمار ہوئی، لیکن آپ نے وہاں پر پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ لوگوں کہ قم یہاں سے کتنی دوری پر ہے؟ کہا بس 10 فرسخ کے فاصلے پر قم ہے۔ کہا مجھے کسی بھی صورت میں قم لے جاؤ، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قم تشریف لائیں۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ قم کو کیوں آپ نے یاد کیا اور قم کو کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ آپ کی نگاہوں میں وہ حدیثیں موجود تھیں، چند حدیثوں کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا۔ ایک جو خوبصورت حدیث جس کو بی بی نے مد نظر رکھا، قم عش آل محمد، قم آل محمد کا آشیانہ ہے۔ آشیانہ جب پرندہ تھک کے دن بھر پرواز ہے، بی بی نے ساوا میں یہ فرمایا قم بتاؤ کتنی دوری پر ہے، کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ ہمارا آشیانہ قم ہے اور ہمیں قم کسی حد تک کسی طرح سے پہنچنا ہوگا۔ اور ادھر قم اس وقت اکثریت چاہنے والوں کی تھی، الحمدللہ آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا کہ اکثریت قم کی اہل ولا، اہل مودت اور اہل وفا، اور اس قدر وفا کہ وہاں کا جو سب سے بڑا رئیس تھا اس کا نام جو ہے خزرج کے خاندان سے اس کا تھا، موسیٰ میرے خیال میں نام تھا، اور اس کو جب خبر ملی تو اس نے پورے ایک مضبوط دستے کے ساتھ پورے اہتمام اور عزت و وقار کے ساتھ بی بی کو قم لانے کا اہتمام کیا، اور قم میں مومنین نے آپ کا بھرپور استقبال کیا۔ لیکن اب وہ جو داستان غم ہے اس کے ساتھ یہ کہ قم جب پہنچی ہیں تو گھروں پر کالی جھنڈیاں دیکھیں اور آپ کا دل ملول ہوا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ بھائی کی شہادت کی خبر انہیں سنا دی گئی۔ بہرحال تقریباً کہتے ہیں کہ 10 دن سے زیادہ وہاں پر آپ زندہ نہ رہ سکیں، اور قم میں جب آپ کی رحلت ہوئی ہے تو سارا قم سیاہ پوش ہو گیا تھا، اور آپ کے اس نماز جنازہ کی بھی کیفیت عجیب تھی۔ اور عاشق آج بھی کسی ایک مجتہد کی بھی وفات ہوتی ہے تو اسی عشق کے انداز کو اپناتی ہے وہ قوم، اور قم والے اپنے مراجع کا بھی احترام کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علم کا مرکز اس وقت قم ہی کو قرار دیا ہے، اور منبع علم و معرفت اس وقت قم ہے۔ بی بی جہاں پر مدفون ہوئیں وہ بابلان نام کی ایک جگہ تھی جو آج فیلی جس کو آپ ہم اور دیکھ کر آئے ہیں، وہ تو آباد ہے، اس وقت تو ایک کھیت تھا بہت بڑا، یہی موسیٰ خزرج کا۔ وہاں پر اس نے آپ کے دفن کا اہتمام کیا، اور وہاں کی خواتین تشریف لائیں اور بہترین انداز کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے باوقار انداز میں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کا روضہ مبارک تمام عاشقوں کا مزار بن گیا۔ اور پھر وہ سلسلہ مراجع اعظام میں سے کتنے ایسے مراجع ہیں کہ جو بی بی کی اس چوکھٹ پر جا کر سر جھکاتے ہیں اور وہاں علم کی خیرات لے کر آتے ہیں، بھیک۔ ان میں سے ایک ذکر میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، بہت عظیم ہمارے زمانے کے مرجع جو کچھ ہی عرصے پہلے جن کا انتقال ہوا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی، سید محمد رضا گل پیگانی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں سوانح حیات ان کی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب میرے ماں باپ نے زور دیا کہ میں طالب علم بنوں تو میں استاد کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، میرا ذہن اتنا کند تھا کہ ایک چیز میں پڑھتا تو تھوڑی دیر بعد بھول جاتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اتنی میری ذہنی طور پر وہ حافظے کی بھی کمزوری تھی اور کن ذہن بھی تھا، دیر میں سمجھتا تھا۔ تو ادھر سے میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ میں کسی صورت جو ہے علم دین حاصل کروں۔ میں نے ایک ہی راستہ اپنایا کہ وہ اس بی بی کے روضے پر جاؤں اور توسل کروں اس بی بی کا۔ اللہ کی بارگاہ میں نے بی بی کا واسطہ دیا اور توسل کیا بی بی کے ساتھ، کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے لگا کہ میرا ذہن کھل گیا ہے، گویا سارے بند دروازے میرے لیے کھل گئے ہیں، اور جب میں درس میں جاتا ہوں تو ہر بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگلی بات جو استاد کہنا چاہتا ہے وہ بھی میں سمجھنے لگا ہوں، یہاں تک کہ میں نے
استاد کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا، سوال وقت سے پہلے کرنا، اس طرح ذکاوت وہاں بی بی سے ملی، اور وہ علم کی خیرات، وہ عظیم بی بی کہ جس سے توسل علماء نے کی، مراجع نے کی، مجتہدین نے کی، اور آج بھی اگر کسی مجتہد کو عزت اور آبرو ملی ہے تو وہ بی بی کے دروازے سے، چوکھٹ سے ملی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قم میں جب بھی تھے، ان کا باقاعدہ اپنی اس روز مرہ کی وظائف میں ایک اہم ترین وظیفہ یہ تھا کہ بی بی کے در پر ضرور جاتے تھے، زیارت کرنے کے لیے بھی، گڑ گڑا کے دعا کرنے کے لیے بھی، توسل کرنے کے لیے بھی۔ تو وہ جو مقامات علماء نے پائے ہیں، جیسا کہ قبلہ نے بتایا، ہم سب اسی دسترخوان کے لقمے کھا کر آئے ہیں، علم اور معرفت کا اس عظیم دریا کہ جس دریا سے چند قطرات ہم لے کر آئے۔ اور دنیا میں آج علم و معرفت کا، میں ایک چیلنج سے بات کہتا ہوں، عالم اسلام میں ہزاروں ہو سکتا ہے کہ مدرسے کھلے ہوں، ہو سکتا ہے کہ تعداد لاکھوں تک بھی گئی ہو، بہت سارے مذاہب کے بڑے تعداد کے اعتبار سے آپ کتاب خانے دیکھتے ہوں، لیکن یہ چیلنج قم کے علاوہ کسی اور میں سکت نہیں ہے کہ کرے کہ کیا ہر سبجیکٹ میں متخصص اور اسپیشلسٹ کسی اور شہر میں نہیں سوائے قم کے۔ کوئی بھی سبجیکٹ آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور اس سبجیکٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیشلسٹ اسکالر پائیں تو ایک ہی شہر میں کہ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے۔ آج علم کلام ہو یا علم تفسیر ہو، منطق ہو یا علم صرف و نحو ہو یا ٹیکنالوجی کا علم ہو، آج دنیا طبابت میں کوئی مقام علم و معرفت دین کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا چاہتا ہو، ایک ہی جگہ ہے جسے قم مقدسہ کہا جاتا ہے۔ یہ حوضہ عظیم برکتوں کا حامل ہے، اسی حوضے کی برکتیں ہم دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کالر ہیں تو کالز تو لیں، اگر نہیں تو مزید آپ کے پاس سوال ہوں تو قبلہ بھی موجود ہیں، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال اگر آتی ہے تو میں کنٹرول روم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کال کو ویٹ نہ کرایا کریں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سجاد بخاری صاحب۔ جی عرض کر رہا ہوں جناب، سب سے پہلے تو جناب معصومہ قم سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے ولادت کی ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو، قبلہ صاحب کی خدمت میں، قبلہ صاحب کی خدمت میں، اور آپ کے حضور بی بی کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور جمعہ اٹلی کے تمام مومنین کی طرف سے، یورپ بھر کے مومنین کی طرف سے۔ اور دوسری خوشی کی بات کہ بی بی کی اس ولادت کے موقع پہ ایک دفعہ پھر ہمارا چونکہ توسل ہی معصومین کے ساتھ ہے، ہر وقت ہماری جان سب جو ہے پورا توسل ہی ان کے ساتھ ہے، اور بی بی کی ولادت کے موقع پہ ہماری یہ بھی مشکل جو تھی برمنگھم اسٹوڈیو کی صورت میں جو پچھلے 4-5 روز سے بند تھا، تو یہ بھی دیکھیں کہ مولا نے کتنا کرم کیا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ آپ لائیو آن ایئر ہوئے ہیں، وہ بھی بی بی کی ولادت کے موقع پہ۔ تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور مبارکباد بھی تمام مومنین کو۔ واقعتاً ہم منتظر تھے کہ کب جو ہے وہ دوبارہ یہ دروازہ کھلے گا اور آپ یہاں سے جو ہے وہ لائیو پروگرام دے سکیں گے۔ تو زیادہ ٹائم بالکل نہیں آج دوں گا تاکہ اور بھی مومنین جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ بعد میں پروگرام ختم ہونے کے بعد پھر کال کروں گا انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب۔ یہاں پہ ناظرین کرام، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آج خوشی کا پروگرام ہے، معصومہ قم کی ولادت باسعادت کے بارے میں یہ پروگرام ہے۔ تو اس میں اگر آپ کچھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ نیکسٹ کالر ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں جرمنی سے سید مسز سید ابرار حسین بول رہی ہوں۔ میں بی بی پاک کی ولادت پہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنی چاہتی ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہاں جی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کی ساری ٹیم کو، ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ آپ ضرور، انہوں نے ریکویسٹ کیا دعا کی تو دعا۔ اللہ ان کو آباد رکھے اور ان کے گھر کو اہل بیت کے در سے وابستہ رکھے انشاءاللہ۔ ابھی میرا ایک سوال قبلہ آپ سے ہے
وہ یہ ہے کہ یہ قوم، یہ درس و تدریس میں یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا قوم کا؟ قوم کا جو سلسلہ ہے وہ تو ائمہ علیہ السلام کے دور ہی سے تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ البتہ بعد میں جو اسٹیبلشمنٹ اس کی حوزوی سطح کی ہے وہ سسٹمیٹک انداز کے ساتھ وہ شیخ عبدالکریم حائری انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا، پہلے سلسلہ تھا، لیکن جو سسٹمیٹک انداز کے ساتھ اس کو کیا جائے تو وہ شیخ عبدالکریم حائری، ابھی 1 صدی نہیں ہوا ہے لیکن اس کی جو جگمگاہٹ ہے، درخشانی ہے، نورانیت ہے، شیخ عبدالکریم حائری میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جو خود بتاتے تھے کہ میری زندگی کو اتنا ٹائم رہ گیا ہے، اور جب اٹھتے تھے بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے زندگی دی ہے میرے حسین نے۔ یہ شیخ عبدالکریم حائری ہیں کہ جن کا یعنی حوزہ علمی قوم کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں وہ شیخ عبدالکریم حائری ہیں۔ اور ایک مفصل واقعہ ہے کہ جب وہ نجف میں تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ اس میں بتایا گیا کہ شیخ عبدالکریم حائری 3 دن کے بعد آپ نے مر جانا ہے، لہٰذا اپنا ساز و سامان جو وصیت اسباب ہیں وہ سارے کر قبلہ معذرت، اسکالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں سعیدہ لندن سے بول رہی ہوں۔ جی جی آپ سب کو میری طرف سے بہت بی بی معصومہ کم کی ولادت کی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میں نے کہا اس ثواب میں بھی حصہ لے لوں۔ ہمیں دوسرا اسٹوڈیو کب تیار ہوگا؟ میں بڑی بیرونکی سی لگ رہی ہے، تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایسے بیرونکی۔ انشاءاللہ اس ویکینڈ تک ہو جائے گا، وہ بھی سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی سنا میری طرف سب کو بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی۔ انشاءاللہ سارے اسٹوڈیو جو ہیں وہ ویکینڈ تک فنکشنل ہو جائیں گے، اور سارے پروگرام جو ہیں وہ دوبارہ ویکینڈ پہ شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال 2-4 دن کی بات ہے، آپ انتظار کیجئے۔ ویسے ہماری کوشش ہے کہ لندن میں بہتر سے بہتر پروگرام جو ہیں وہ کم از کم کمپنسیشن کی صورت میں آپ کو ضرور ہم کوشش کر رہے ہیں دکھانے کی۔ جی جی بسم اللہ۔ جی تو بات یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے جب خواب دیکھا تو پھر دوسرے دن وہ بھول گئے، تیسرے دن اسی طرح کہتے ہیں کہ جب چونکہ سوموار کو دیکھا تو آگے جمعرات اپنے کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ کسی جگہ تھے، کوئی باغ تھا جہاں پہ وہ، اور اس دوران ان کی صحت خراب ہو گئی۔ جو ہی صحت خراب، بخار شدید قسم کا، انہیں اپنی خواب یاد آ۔ انہوں نے کہا میں نے تو خواب دیکھا تو آئے واقعاً 3 دن تو پورے ہونے والے ہیں، تو مجھے تیاری کرنی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کو کہا کہ مجھے جلدی جو ہے نا گھر لے جائیں۔ اسٹوڈنٹ لے کے گھر آئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چلے گئے۔ بس قبلہ ہمارے ساتھ جرمنی سے ایک کال ہے، بالکل میں انتظار نہیں کرانا چاہتا۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پرانی ٹیم سامنے آئی ہے، میں نے کہا ذرا اپنا سلام عرض کر دوں جی۔ مبارک، تھینک یو ویری مچ چودھری بشیر صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، لمبا نہیں کرتا، بس ذرا سامنے چہرے آئے تو میں ذرا مسکرا کر میں نے کہا سلام کر دوں، میری بیوی بچوں کے دعا کرنا جی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ چوہے صاحب کے لیے دعا کریں جی، ان کے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے صحت دے، سلامتی دے، اور یہ ہدایت کے صدقے میں اللہ نے انہیں یہ مکتب اہل بیت بھی نصیب کیا ہے، انہیں مبارک فرمائے، ان کی پوری فیملی کو صحت دے، سلامتی دے، اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ تیسرا دن جب آیا تو ہاں یہ تو خیر جی تیسرا دن جب انہوں نے خواب، میں نے کہا کہ وہ تو جو خواب میں نے دیکھا تھا آج تیسرے دن کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو کہا مجھے گھر لے چلیں۔ گھر جب پہنچے تو یہ ہو گیا کہ اب وہ حالت نزع میں ہیں، جان کنی کے عالم میں، عالم برزخ میں تقریباً جب پہنچے تو ان کا کفن ہو گیا، ان کے پاؤں باندھ دیے گئے، وہ جس طرح عام کفن پہ ہوتا ہے وہ سارا سلسلہ جب ہو گیا تو ایسے میں کہتے ہیں کہ 2 نورانی جو ہے وہ شخصیات، یہ ان کی اپنی جو لائف ہے نا، ان کی بک کی جو بیبلوگرافی ہے، یہ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ، اور وہ یہ قوم کے واحد ہوتے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے یہی جملہ کہتے تھے جو میں نے ابھی پہلے آپ کو سنا ہے۔
جب دو نورانی ہستیاں نیچے آئیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ انہوں نے کسی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے توسل کیا ہے سید الشہداء کا۔ ہاں اس سے پہلے میں ان کو بتا چکا کہ جب یہ بیمار ہوئے نا تو ان کا یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو حالانکہ مجتہد تھے بذات خود، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سید الشہداء کا جو توسل اختیار کیا کہ مولا میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے ابھی تک، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی زندگی میں کام کر کے جاؤں یہاں سے۔ آپ لے لیں کال تو میں اس کو نقوی صاحب ناروے سے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی شاہ صاحب۔ قبلہ عبدی صاحب کو، قبلہ مولانا عدیل صاحب کو، شاہ صاحب آپ کو، بی بی معصومہ کم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ سب سے التماس ہے کہ میرے سب اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ حق محمد و آل محمد آفات بالنسبہ۔ الہی آمین۔ تو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں آیا ہوں زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکا ہوں کہ سید الشہداء کا توسل اختیار کیا امام حسین علیہ السلام کا کہ مولا آپ کے صدقے میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی کام کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ آپ لے لیں کال تو چونکہ کالیں بھی تو کالر ہیں تو میں کال لے لیتا ہوں۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ عباس شاہ بات کر رہا ہوں پاکستان کراچی سے۔ جی بولیے سر، میرے کو آپ کو مبارکباد دینی ہے آج کے جو بی بی پاک کی جو ولادت کے سلسلے میں، اور دعا کروانی ہے میرے مطلب فادر اور بہن کی ڈیتھ ہوئی اسی منتھ، تو ان کے لیے دعا کرواتے ہیں آپ کو، تمام سے دعا ہے انشاءاللہ۔ قبلہ انہوں نے کراچی سے اسپیشل فون کیا۔ اللہ ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ دنیا اور آخرت میں مشہور فرمائے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ۔ تو واقعہ چونکہ مزیدار ہے اور سننے کو جی کر رہا ہے، آپ کال لے لیں۔ کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں، میرا نام ہے امیر فروا، آپ کے پروگرام میں آتی ہوں مشعل راہ میں کبھی کبھی۔ اچھا جی تو میری طرف سے آپ سب کو شہزادی کنین کی مبارکباد ہو، اور اس کے ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی بہت بیمار ہے، ندیم عباس، اس کی صحت کے لیے پلیز آپ دعا کیجیے گا۔ چلے انشاءاللہ میں قبلہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے بھائی کی صحت کے لیے صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور بی بی کی اس خوشی کے صدقے میں انہیں بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ میرے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی شکاگو سے کاظمہ زیدی بول رہی ہوں، اور شہر شکاگو کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ہمارے جو دو علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جاوید صاحب آپ کی خدمت میں شہزادی معصومہ قم کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتی ہوں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پروگرام کے ذریعے جو معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میری شہزادی بی بی اور امام رضا اسی طریقے سے دو شہر کو آباد کیا جس طریقے سے آقا حسین اور جناب زینب نے دو شہر کو آباد کیا، اور اس تاریخ کے سلسلے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ پوری دنیا کے تمام شیعان حیدر کرار صدقہ معصومہ قم کے علم و عرفان کی روشنی سے منور ہوں اور سکون و آخر ہے۔ الہی آمین۔ بڑی مہربانی آپ نے کال کی، مگر میں ابھی کہانی واقعی سننے کے موضوع میں ہوں۔ بسم اللہ کے یہ توسل انہوں نے اختیار کیا کہ مولا آپ مجھے تھوڑی سی زندگی لے دیں تاکہ میں آؤں اس زندگی کو اس طرح یوٹیلائز کروں کہ وہ زندگی کی بہاریں پھر باقی رہیں، ایک سلسلہ جاری رہے۔ یہ ان کا توسل تھا۔ یہ بات جو ہے رکتی جا رہی ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ چلے کال ڈراپ ہو گئی، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جو ہی پہلا سلام آپ کو دیا جائے آپ کو جواب دینا چاہیے، دوسرے سلام کرنے کے میں پیسے لیتا ہوں۔ جی قبلہ۔
یہ ہوا کہ یہ انہوں نے توسل کیا، یہ گھر پہنچے، حالت یہ ہو گئی، حالت جان کنی، شیخ عبد الکریم حائری کی بات کر، جو مؤسس ہیں، بانی ہیں حوض علمیہ قم کی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ دیکھا دو نورانی اور درخشان بہت، جن کے چہرے تابان، وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کسی سے، کہتے ہیں میں نے نہیں انہیں پہچانا، بلکہ انہیں یہ کہا کہ ہم دونوں قاصد ہیں مولا امام حسین کے۔ انہوں کے شیخ عبد الکریم حائری نے توسل اختیار کیا ہے ہمارا، اور ان کا حکم یہ ہے کہ اس کی روح کو واپس کر دیا جائے، اور ہم 30 سال اتنے دن اتنے گھنٹے ہم انہیں گرانٹ کرتے ہیں زندگی۔ ان جو دو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے تابعدار ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ پھر آ گئی یہ جب منزل آئی، اب کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ جو سکرات موت، آپ لے لیں کال۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ یہ بھائی سسٹم چیک کیجئے، آپ کی کالیں بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں، کال ڈراپ نہیں ہونی چاہیے۔ جی قبلہ، اب انہوں نے جی پھر کال آ گئی ہے مگر ابھی ڈراپ نہیں ہونی چاہیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ میری بھی کال آ گئی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ قبلہ میں امیر حسین بول رہا ہوں لندن سے۔ جی جی پہلے میں نیو پورٹ ہوتا تھا، ابھی ایک ویک ہو گیا یہاں شفٹ ہوا لندن میں۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ تو قبلہ عابد صاحب اور قبلہ عدیل صاحب اور آپ کی خدمت میں جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ ہے کہ جی ولادت بادشاہ حاضر پر بہت مبارک ہو، خیر مبارک، اور اپنے اور بچوں کی صحت کے لیے جو ہے وہ محتاج دعا ہوں، ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ رب کرے گا۔ جی قبلہ، اللہ ان کے بچوں کو صحت دے، تندرستی دے، کامیابی عطا فرمائے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دے۔ آمین آمین آمین۔ تو یہ ہے کہ مختصر یہ چونکہ واقعی میں زیادہ جو ہے نا وہ ہو گیا، تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے نوکر ہیں، ہم نے ان کی بات سن لی ہے، اطعنا، ہم ان کی اطاعت گزار ہیں، یہ کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ روح اب تھوڑی تھوڑی مجھ میں آنے لگی، حرکت سی ہونے لگی۔ جب مجھے تھوڑی سی کو حواس ٹھیک ہوئی تھوڑے بہت، مجھے اللہ معذرت، نیکسٹ کالر ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں امریکہ سے جی بول رہا ہوں، اسٹیٹن آئلینڈ سے، غلام عباس نام ہے جی میرا۔ جی فرمائیے۔ جی میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جناب معصومہ کم کے یوم ولادت کی مبارک دینا چاہتا ہوں تمام ٹی وی والوں کو اور تمام یہ آداد ٹی وی کے جتنی ٹیم ہے ان کو اور تمام مومنین کو۔ جی جی دوسرا جناب ایک عرض ہے کہ میری بیٹی وہ بیمار ہیں، پلیز صدقہ معصومہ کا اور جناب امام سجاد علیہ السلام بھی ذات پاک کے صدقہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ جی قبلہ، بیٹی کو شفا کاملہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت دے، سلامتی دے، شفا کاملہ اور عاجلہ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، مجھ میں تھوڑی تھوڑی جان پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور کچھ وقفے کے بعد مجھے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب سنبھلنے کی کوشش کی تو دیکھا تو پاؤں تو بندھے ہوئے ہیں، کفن پہنا ہوا ہے، اب کیا ہے کہ حرکت نہیں۔ میں نے پاؤں کو تھوڑی سی جو ہے حرکت دی، چونکہ اور تو میرا جسم بالکل اس طرح جس طرح ایک سن ہوتا ہے، بالکل ایک قسم کا پیرالائز ایک انسان ہوتا ہے، یہ صورتحال میری۔ تھوڑی سی حرکت جو مجھے آئی تو میں نے پاؤں کے ادھر حرکت کی تو کسی خاتون نے کہا کہ روئیں نہیں، شیخ عبد الکریم حائری ابھی زندہ ہیں۔ انہوں نے وہ جو پاؤں وغیرہ کھولے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سکرات موت ہیں ان کی لائف جو ان کی پبلیوگرافی، اس میں سکرات موت کا اثر صحیح نارمل ہونے کے لیے 15 دن لگے۔ اس کے بعد وہ نجف سے آئے قم اور انہوں نے اسٹیبلش کیا جس کو کہتے ہیں حوض علمیہ قم۔ آج جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں بانی وہ قم کے ہیں نا، تو یہ بولنے میں بھی ان کا شعر ہے، ان کا حصہ ہے، اور پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے
من سن سنتن حسنہ کہ جو کسی نیکی کی بنیاد کو رکھ کے چلا جاتا ہے جب تک وہ نیکی باقی رہتی ہے اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آج بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کہ اس دن اس بات کا بھی ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسا لائف پروجیکٹ بنا کے جائیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ پروجیکٹ رہے تاکہ ہم بھی زندہ رہیں اس پروجیکٹ کے سائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ میں ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ خوشی کا پروگرام ہے اور ہم کم از کم میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھا پڑھنے والے بھی اگر کال کریں اور کوئی اچھا سا کلام چاہے وہ شاعرانہ کلام ہو یا وہ کوئی قصیدے کی شکل میں ہو تو اس سے ذرا ہماری بھی تھوڑا سا بندہ انکریج ہوتا ہے. ابھی قبلہ میں مولانا عباس عابدی آپ کی طرف آتا ہوں اور یہی سوال میرا چونکہ یہ شہر پہ کسی وجہ سے کچھ خاص کرم ہے جی اور علم سے بڑا کرم کسی جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوا تھا. جامعہ ازہر پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے چل رہی ہیں. ایسے کئی بڑے مدرسے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ شہر دن بدن اوپر آ رہا ہے اور ترقی کی طرف آ رہا ہے. اس بارے میں ابھی آپ کچھ فرمائیں. قرآن مجید نے جس قریے یا قصبے یا گاؤں یا شہر کو عذاب سے دوچار کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اگر اہل شہر یا اہل قرى قریے والے ایمان لاتے اور اس پر ڈٹ جاتے تو اللہ عذاب کی جگہ پہ برکات سے اس شہر کو آباد کر دیتا. یہ قرآن کی ایک واضح کلی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم میں وہ چیز دیکھی کہ قوم میں رہنے والے سارے کے سارے ایمان والے ہیں اور ان کے یہاں جیسے یہاں ان ملکوں میں کسی برائی کو برائی تصور نہیں کیا جاتا ہے. ایک معذرت چاہتا ہوں اٹلی سے کال ہے. ہلو السلام علیکم. بیٹا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. توقیر شاہ بول رہا ہوں جی مچراتا اٹلی سے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ عابدی صاحب اور قبلہ حبیب صاحب کو اور تمام مومنین کو جناب معصومہ کی ولادت سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی مبارک. تو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی قصیدہ پڑھنے والا. جی ہاں میں خوش ہوا ہوں نام ہی سن کے. جی ہاں ہم لوگ آپ کو نوئے سناتے رہتے ہیں. آج قصیدہ بھی سناتے ہیں. چلیے قصیدہ. جی ماشاءاللہ. میرے دونوں بیٹے ہیں وجاد علی آباد شجاعت علی آباد. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. تو آپ کو قصیدہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک بار درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ. سبحان اللہ. یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ. اے معصومہ کم اے معصومہ کم اے ہمشیر رضا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ. آپ معصومہ کم اور وہ جناب زینب. آپ معصومہ کم اور وہ جناب زینب دونوں بہنیں ہوئی معروف ولایت کے سبب. وہ ہیں ہمشیر حسین وہ ہیں ہمشیر حسین. آپ ہمشیر رضا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ. فکر عرفان و جفر پر ہے حکومت تیرے.
فکر و عرفان و جبر پر ہے حکومت تیری، علم کے شہر کے شہری ہے رعیت تیری، علم کا شہر تیرا، علم کا شہر تیرا، اس کا دروازہ تیرا، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ۔ دن بھی 18 برس مثل جناب زہرا، دن بھی 18 برس مثل جناب زہرا، تیری تربت کا شرف تربت زہرا جیسا، فاطمی نام تیرا، فاطمی نام تیرا، زینبی کام تیرا، یا کریمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بچوں، مولا پنجتن پاک آپ کو لمبی عمر دیں اور آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کریں۔ ان کے قبلہ نوحے بھی جو ہیں کلیجہ پھاڑنے والے ہوتے ہیں، آج بی بی خود ان کا اجر دے گی، بہترین قصیدہ جو انہوں نے سنا، بہترین قصیدہ پڑھا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی شہر کو آباد شہر والوں کا ایمان کرتا ہے، کسی بھی شہر کو ویران بھی ان کا ایمان کرتا ہے۔ قم کی حالت اس شاہ کے زمانے میں بھی اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو پورے شہروں میں تقریباً عریانیت تھی، لیکن شہر میں وہ برہنہ سر عورت بھی اگر قم کے اندر آنا چاہتی تھی تو چادر کے ساتھ آتی تھی۔ یعنی حکومت چاہتی ہے کہ پردے کو ختم کر کے عریانیت کو عام کرے، لیکن قم والوں نے ایسی عریانیت کو اندر آنے نہیں دیا تھا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ 10ویں درجے پر ایمان کے فائز ہوئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان ایسی قوم سے متعلق ہے کہ اگر سریا میں بھی اسلام آتا تو یہ سریا جا کر ایمان لے آتے۔ یعنی اس قوم کے اندر ایمان کو قبول کرنے کا جذبہ اتنا۔ دیکھیے اگر پیغمبر اسلام عرب میں آئے ہیں اور عرب اور عجم کا تعصب ایرانی قوم برتتی تو کبھی مسلمان نہ ہوتی۔ ایمان کو مان کر جان کر پہچان کر اپنایا اور اس پر ڈٹ گئے، جس کے نتیجے میں آبادی ہے۔ مسز اقبال حیدر ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مسز اقبال نقوی بول رہی ہوں، مسز نقوی جی ماشاء اللہ لندن سے۔ جی تو میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینی چاہتی ہوں اس کی معصومہ بی بی معصومہ قم کی ولادت کی، اور میں دعا کروانا چاہتی ہوں اپنی بچی کے لیے، پوتی کے لیے، کہ وہ ابھی 12 سال کی ہے ماشاءاللہ، لیکن 5 سال سے نہ 5 سال کی تھی جب سے اس کی نہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جی تو اس کے لیے میں اسپیشل دعا کروانا چاہتی ہوں اپنے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس چینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے میری التجا ہے کہ اس بچی کے لیے، میری بچی کے لیے ضرور دعا کریں۔ ضرور ضرور۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں اس کو ضرور یاد کریں۔ اس کا نام ہے ایمن فاطمہ۔ چلیں انشاءاللہ ضرور۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ میں ممبر ہوں اس چینل کی، اور 313 جو والا جو ہے اس میں بھی میں نے ممبرشپ لی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اپنے بیٹے کے نام سے ہے، میں اس کے تھرو پیسے بھیجتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ لوگوں سے میرے لیے بھی، میرے حق میں، میرے بچوں کے حق میں بھی دعا گو ہوں میں۔ ضرور انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کو مطلب یہ چینل میں بہت دیکھتی ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی تا قیامت تک اس کو قائم و دائم۔ خدا حافظ۔ قبلہ ان کی بچی کی بصیرت جاتی رہی ہے پوتی کی،
بصارت، ایمن فاطمہ کی بصارت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بحال فرمائے، رحم فرمائے اور نور واپس لوٹائے اور اس کو زیارتوں سے مشرف کرے، ان عظیم روزوں کا دیدار کرائے انہی آنکھوں سے انشاءاللہ۔ جی ابھی بس یہی عرض کر رہا تھا کہ قم اور قم والوں کی جو آج الحمدللہ برکات ہیں، علم کی برکات، معرفت کی برکات، آج اگر آپ جائیں، یقیناً آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے تھوڑا سا وقت گزارا ہوتا اور وہاں کے معمولی دکانداروں سے، معمولی جو وہاں پر جو شاپ کیپرز ہیں، ان سے بھی اگر آپ علم کی بات کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ بڑے بڑے علماء ان کے اس جنرل معلومات کے مقابل میں چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اس قدر علم وہاں گھر گھر پہنچا ہوا ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں علماء زندگی بسر کرتے ہوں۔ دنیا میں کون سا ایسا شہر ہے بتائیے، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، کوئی ایسا شہر بتائیے کہ جہاں پر رہنے والوں میں سینکڑوں اس شہر کے اندر مجتہدین زندگی بسر کرتے ہوں، اور بیسیوں مجتہدین کے ساتھ ساتھ مراجع جن کی طرف دنیا رجوع کرتی ہے، ایسے جو حاکم شہر زندگی بسر کرتے ہوں اور مجتہدین جامع شرائط زندگی بسر کرتے ہوں۔ بتائیں دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس ملک میں دنیا کے جس شہر میں دنیا کے ہر ملک سے علم کی خیرات پانے کے لیے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے وہاں ہر نسل کے لوگ، ہر کلر کے لوگ، ہر بر صغیر کے لوگ، بر صغیر سے ہٹ کر تمام یہ بر اعظم کے، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، دنیا کے حتی امریکہ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، بہرحال وہ اس لیے آباد ہیں کہ پیچھے ایک ہی بات ہے کہ ایمان اہل شہر کے پاس ہو تو وہ شہر آباد ہوتا ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ وفا بھی ہو تو کیا کہنا اس شہر کو آباد کرنے میں۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خوشی ہوئی ہے، سارے حضرات مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سن کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ جشن قم علیہ السلام صاحب کو مبارک ہو، مومن مبارک ہو۔ جس طرح میں نے سوچا کہ یہ کار کر لوں، جو جن بھائیوں نے امریکہ سے جو قصیدہ سنایا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کی زبان کو اور بھی لکنت عطا فرمائے، اور وہ ہمیشہ خدمت کرتے رہیں دین و دنیا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی۔ ہاں وہ تو اٹلی سے یہ بچے تھے، ماشاءاللہ بہت بہت محنت سے یہ جو ہے دین کا کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگم سے۔ جی عمران صاحب، جی ماشاءاللہ بڑی ہی خوشی ہوئی ہے آپ تینوں مولانا کو دیکھ کر، اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست ادھر بیٹھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ شر اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ پلیز، کیونکہ میرے چند دوست ادھر بیٹھے ہیں تو وہ انہوں نے اس طرح کا سوال کیا ہے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر اور شر، خیر اور شر، پلیز۔ چلیں میں پروگرام کو ادھر لے جانا نہیں چاہتا تھا، مگر چونکہ عمران ہیں اور ان کی بات کو نہ بھی نہیں کی جا سکتی تو قبلہ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اہل بیت کے مکتب کا عقیدہ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، وَبِيَدِهِ الْخَيْرِ، قرآن نے بھی اس کی تصریح فرما دی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اب جو شر کا جو تعلق ہے، شر کوئی امر وجودی نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ موجود نہیں پاتے بلکہ اس کے عدم کا نام ہے۔ اس کے جیسے اجالا اگر نہیں ہوتا ہے تو اب جو اجالا نہ ہونے کا نام کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ہم رکھ دیتے ہیں اندھیرا۔ اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ علم حقیقت میں امر وجودی ہے، علم ہے
تو پھر نظر آتا ہے. اب اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اب نہ ہونے کو علم کے کوئی تو نام ہم دینا چاہیں گے نا. تو نام ہے جہل. جہل امر عدمی ہے. جہل کو آپ ڈھونڈے تو نہیں ملتا. علم اگر نہیں ہے تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں جہل. اجالا نہیں ہے تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں روشنی، اندھیرا. اسی طرح جہاں خیر نہیں ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں شر. شر امر عدمی نہیں ہے کہ جو مخلوق ہو خدا کی. اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے. شر اگر خیر کہیں نہیں ہے تو بندوں کی وجہ سے اور مخلوق کی وجہ سے ہے. مخلوق اور بندوں کے اندر کوئی کمی پیدا ہوتی ہے تو خیر نہیں ہوتا، جس کا نام ہم شر دے دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے شر اور خیر دونوں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی جانب سے خیر ہی خیر ہے، اور ہماری عقل بھی کہتی ہے، قرآن کا بھی یہی واضح اعلان ہے. چونکہ اگر جو ہے نا وہ مثلا اس کو شمار کر دیا جائے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو انبیاء آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیریس ہے اور کسی نے اس سے سبق لینا ہے، اس لیے ہم ذرا کال کا سلسلہ 2 منٹ کے لیے روکیں گے. جی قبلہ. یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر جو خیر اور شر ہے اس کو اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اس نظریے کو اگر لے دیا جائے تو نہ انبیاء کے آنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ حساب و کتاب کی کوئی ضرورت ہے، نہ جنت دوزخ کی کوئی ضرورت ہے. اس وجہ سے جب شر خدا کی طرف سے ہے تو سزا و جزا کا کوئی مفہوم نہیں رہتا ہے. کوئی سارے کا سارا جو نظریہ ہے، نظریہ عقائد کا دھڑم تر کلیپس کرتا ہے. اس وجہ سے وہ نظریہ ہے ہی غلط ہے کہ اگر کوئی کہے شر بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رستے اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، تمہیں دونوں عقل دی ہے، تمہیں بصیرت دی ہے، تم دیکھو. اور پھر فرما دیا کہ ہم نے تمہیں بتا دیا کہ دونوں رستے تمہیں بتا دیا، اما شاکر و اما کفورا، خواہ تم شکران نعمت کرو خواہ تم کفران نعمت کرو. اور تو پھر جو اتنی ساری یہ سزائیں اللہ نے کہہ دی ہیں، دنیا میں نہیں سمجھتا کوئی کورٹ بھی ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ ہر ایک کہے گا شر اللہ کی طرف سے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کیوں تو یزید کو بچانے کا قبلہ یہ بہترین طریقہ ہے نا. اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں انکل، بہت مزے کی بات بتاؤں، ناظرین بھی انجوائے کریں گے. مزے کی بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شر بھی اللہ کی جانب سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے. یہ ایک جوک ہے، اور جو اس پر غور کرے گا ہنسے گا اپنے عقیدے پر. یہ ایک جوک بن گیا ہے. اب سوچئے کہ شر اللہ کی جانب سے ہے، یعنی شیطان شر کا منبع ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن جو ہدایت کا سرچشمہ امامت وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ویسے میں یہ چاہوں گا قبلہ کہ چاہے آج یا کل اس پہ باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ جو عقائد کی ہماری گفتگو ہے اس میں ہم نے ایک دفعہ کیا ہے، دوبارہ بھی کریں گے. اس میں آپ کو کرنا چاہیے پورا باقاعدہ قرآنی آیات کا ریفرنس دے کے اور احادیث کا ریفرنس دے کے اور پھر اس بات کو چلانا چاہیے. کیونکہ عام مسلمان جو ہے، یعنی یہ تو عقل میں بات ہر ایک کی آتی ہے کہ اگر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر حساب کس چیز کا ہے. جی ہاں، یعنی اس کا سمپل یہی ہے، ہر خیر کی بنیاد، مبدأ خیر جس کو کہا جائے، اوریجن جو خیر کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. یہ قرآن پاک میں کلیئر آئے. دوسری بات یہ ہے شر جتنا ہے، شر شیطان کی طرف سے ہے اور تمہارے اپنے کرتوت اور اپنے انسان کی جو شر نفسی ہے انسان کا ہے اس کی طرف سے ہے. یہ سمپل ہے. اس کا اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جہاں پہ توحید کو حرف آئے. ان مسائل میں گرفتار نہیں ہو جانا چاہیے کہ جہاں پہ انسان کے عقائد بالکل ہی ختم ہو جائیں. یہ تو بالکل یعنی عقیدہ اب کیا کہیں، یعنی اس کو عقیدہ حق تو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور مزید ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ 2 سورے ہیں قرآن مجید میں، معوذتین جس کا نام ہے. شر سے بچنے کی یہ 2 صورتیں ہیں. 2 صورتوں میں اللہ سے پناہ مانگو شر سے. اب بندوں کا شر بھی بتایا اللہ نے، جادوگروں کا، جادوگرنیوں کا شر، حاسدوں کا شر بتایا، وسوسوں کا شر، خناس کا، شیطان کے وسوسے کا شر. اللہ فرما رہا ہے کہ شر سے پناہ مانگو اللہ کی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کی طرف سے شر ہے تو پناہ کس سے مانگے اور کس کے پاس جا کے مانگے؟ اگر اللہ کی جانب سے شر ہے
تو پھر اللہ یہ حکم جو ہمیں دے رہا ہے کہ شر سے تم پناہ مانگو، کس کی؟ اللہ کی. مگر قبلہ میں تو جیسے میں کہتا ہوں کہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں سنی بن کے بیٹھتا ہوں، اور یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو اس کا جواب میں نے کہا ہے کہ میں آپ سے اس پروگرام پہ باقاعدہ بحث مباحثے کی صورت میں یہ پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جس میں میں آپ پہ ایک یعنی جتنے سوالات میں نے آج تک سنے ہیں اپنے بھائیوں کے بالکل انشاءاللہ وہ کروں گا انشاءاللہ. میرے ساتھ نیکسٹ کالر ہے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی. سوری آپ کو تھوڑی ویٹ کرانی. کوئی ایسی بات نہیں. میرا یہ تھا پوچھنے کا مقصد کہ یہ جو آج کل بڑے ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں کارٹون وغیرہ کے خلاف جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہیں یا تصویریں یا فلم بنائی تھی، جی جی، تو میرا یہ سوال تھا عبدی صاحب سے اور عدیل صاحب سے کہ اسلام میں یہ کیا اللہ پاک کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب معصوم تھے؟ ان کی کسی کی ہمارے ائمہ طاہرین جو ہے 12 امام، ان کی تصویر بنانا یا ان کی فلم بنانا ممنوع ہے؟ اللہ کی تعالیٰ کی ذات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس کا کوئی تصور نہیں لایا جا سکتا، نہ اس کی کوئی شکل بنائی جا سکتی ہے، مگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ تو بشر کی صورت میں آئے ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر ان کی کیا کوئی فلم بنانا یا کوئی ان کی تصویر بنانا ممنوع ہے اسلام میں؟ اگر ہے تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ تو باقاعدہ پوری فلمیں بناتے ہیں، ان کے پاس پوری سیریل ہیں حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ہمارے پاس بھی ہیں. دیکھیں ایکچولی جو یہ ہے قبلہ معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ جو یہ ڈیمانسٹریشنز ہو رہی ہیں یہ جو کیریکٹر اس میں پیش کیا گیا اس پہ ہیں. اصل میں انہوں نے دو موضوع کو جو ہے نا وہ مکس کیا، مکس کر. اصل میں یہ ہے ماشاءاللہ یہ ان کو میں کافی دنوں سے جانتا ہوں. یہ جب بھی سوال کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ناسمجھ ہو کر سوال کرتے ہیں، یقیناً وہ سمجھتے بھی ہیں لیکن مغالطہ ضرور ہر سوال میں ہوتا ہے. نہیں، اس کی بات یہ ہے ہم جو ہے نا وہ ہدایت ٹی وی نے اس سے پہلے بھی آج بھی جو امریکن میں یہ ایک دل آزاری کی یہ مسلمانوں کی، ہدایت ٹی وی اس کو کنڈم کرتا ہے، خواہ وہ ڈنمارک میں ہو، خواہ آج کی جو فرانس کا ہو، یا اسی طرح باقی یہ جو امیجز اور غلط قسم کی جو انفارمیشن دے رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی دل آزاری ٹھیک ہے، آپ کو چوائس ہے، آزادی ہے اور آزادی بیان بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے عقائد کے ساتھ کھیلا جائے. اور یہ بہت بڑی سازش اس سے پہلے قرآن سوزی کا جو مسئلہ بنا تاکہ کرسچن اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. چونکہ اگر قرآن کو جلاتے ہیں ادھر سے بائبل، یہ اگر کوئی کہیں کہ نہیں یہ تو اصل کتاب نہیں، لہٰذا یہاں پہ بھی کچھ جذباتی آ جائیں ان کو لڑانے کے لیے. اب کیا ہے کہ یہ ایک پوری جو زائنسٹ ایک پوری جماعت ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ انسان جن کا کام ہی دنیا میں شر پھیلانا ہے اور ان کو مسلمانوں کو بالخصوص آزار و اذیت پہنچانا ہے. ہدایت ٹی وی نے اس سے پہلے بھی مذمت کیا، آج بھی بھرپور مذمت کرتا ہے کہ جو بھی آزادی بیان کے اس میں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسروں کو ہرٹ کیا جائے اور دوسروں کو آزار و اذیت پہنچائی جائے. نہ کسی قانون میں، نہ کسی شریعت میں، نہ کسی حکم میں، نہ کسی احکام میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ فقط اور فقط دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے اور اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، چونکہ یہ مختلف قسم کی اور جو اپنی خفت ہوتی ہے نا، اپنی خفت کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. ورنہ چونکہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں. اور اسلام کی میں آپ کو سچ بتاؤں، اسلام کی چونکہ جو پروگریشن ہو رہی ہے، اسلام کی جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ان کے گھروں میں بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس سے خوف کھاتے ہوئے انہوں نے ایک نیا شوشہ کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی جن کی زبان کو اپنی زبان کہے، جن کے قول کو اپنا قول کہے، جن کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہے، وہاں پہ جو انہوں نے گستاخی کی ہے. ہدایت ٹی وی پہ آپ زیادہ انشاءاللہ العزیز اس سال جو پروگرام ہوں گے پیغمبر اسلام کی پاکیزہ جو شخصیت ہے اس پہ زلزلہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس سال پورے کو اس سال کو پیغمبر اسلام کا قرار دیں اور پیغمبر اسلام کی شخصیت ہے، تاکہ ان کے منہ جو ہے نا اس بات کی طرف ہو جائیں
तमाचे की सूरत में कि तुम चाहते हो कि अल्लाह की उस अजीम शख्सियत के जिनकी इस्मत की गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे और ये आएँ और इस किस्म के मुसलमानों को हर्ट करें और उन्हें हज़ारों अज़ियत पहुँचाएं। हमारे साथ कनाडा से कॉलर हैं, क़िबला मादर चाहता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद रज़ा हुसैन कनाडा से बोल रहा हूँ जी। जी। सबसे पहले तो जी आपको बीबी कौम की यौम विलादत पर मुबारकबाद, तमाम मोमिनीन व मोमिनात को भी मुबारकबाद। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमने सुना है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर हाज़री जो है वो एक हज के बराबर उसका सवाब है, तो मुझे उसका हवाला चाहिए, तो वो मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह। क़िबला वो बात तो आप करिए, मगर ये भी एक मैं अपने जोहल की वजह से ये भी बात कर रहा हूँ कि जैसे कुरान पाक में है कि लैलतुल क़द्र जो है 1000 रातों से अफजल है, महीनों से सॉरी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी इबादत जो हैं वो छोड़ दें और सिर्फ लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत कर लें। क्या ये सही बात है? क़िबला को पूछ रहा जी जी। बात यह है कि जो रिवायात हैं वो सवाब के सिलसिले में हैं या मुस्तहब हज के सिलसिले में हैं। जिस तरह सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत के सिलसिले में कहा गया कि अगर कोई ज़ियारत करता है तो 70 हज्जों का सवाब है। ठीक है, 70 हज्जों का सवाब। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना वाजिब हज न करे और उसके बाद कहे कि मैंने चूँकि ज़ियारत कर ली लिहाजा मुझे हज की कोई ज़रूरत नहीं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसी तरह है कि सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद अफजल तरीन जो ज़ियारत है उस वो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, कि जो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मेरा एक पाराए दिल खुरासान में दफन होगा जिनकी ज़ियारत पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना जन्नत को वाजिब करार दिया। यानी ये अहादीस ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हैं। तो ये है कि अगर कोई करबला नहीं जा सकता तो उसे चाहिए कि वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए, चूँकि पैरल जो है ना वो सवाब उस ज़ियारत का है। और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का जो सवाब है 70 हज्जों का सवाब है मुस्तहबी। यानी ये मैंने इसलिए क़िबला ये बात की थी कि आम सुन्नी लोग भी ये एतराज़ करते हैं कि शिया तो जी ज़ियारतों को हज समझते हैं या हज का बदल शियों ने ज़ियारत रखा हुआ है, तो ये प्रोपेगेंडा है। हज जो है उसकी अपनी है, उसकी क़िबला इस बारे में जी वाजिब चीज़ है। वाजिब के बाद मुस्तहबात का अगरचे कभी कभी आप देखें सवाबुल आमाल में अगर आप जाके मुताला करें, रिगार्डलेस कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सवाब का जहाँ ज़िक्र होता है हमेशा वाजिब के सवाब से ज़्यादा मुस्तहब अमल में अल्लाह ने सवाब रखा है। इसलिए कि वाजिब में तो वो पाबंद है, उसको करना ही है, फ़र्ज़ है उसके ऊपर, लेकिन मुस्तहब इख्तियारी है, वो चाहे तो ना करे, लेकिन अगर करता है इख्तियार से, पसंद से, अपनी दिलचस्पी से, अपने शौक़ से, तो उसका अज्र भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हज जो है वाजिब अम्र है, और वाजिब के बजा लाने के बाद अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उन नुमाइंदों की और हुज्जत खुदा की ज़ियारत को भी जाता है तो वो अपने इख्तियार से जाता है और मोहब्बत का सबूत पेश करता है। मैं आपकी तरफ और उसका अजर जो है बहुत ज़्यादा है। माज़रत के साथ कराची से ये दूसरी दफ़ा कॉल आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। कुछ देर पहले भी मैं होल्ड पे था, जो ताख़ीर होल्ड के बाद मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी जी फरमाइए। जी सबसे पहले जो है विलादत तमाम मोमिनीन को बिलखसूस उलमाए कराम को और इमाम ज़माना को विलादत मुबारक हो। यार मुबारक, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह दोनों उलमाए कराम को साथ बैठे हुए हमेशा देखते हैं कि यकीन करें सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, ये पूरे तमाम मिल्लत जाफरिया की दिलों की आवाज़ है। हम जब उलमाए कराम को इकट्ठे देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमें सांस जो है सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। और माशाल्लाह आप भी तशरीफ फरमा हैं
اور آپ کی بھی باتوں میں اور ماشاءاللہ جو آپ پروگرام کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، ایک ہی پروگرام میں آپ نے ماشاءاللہ ایسے باتوں کی آپ نے تمام نشاندہی کی کہ ماشاءاللہ بالکل اس میں کوئی مطلب بیان نہیں ہو سکتی، اس طرح اور اس مختصر ٹائم میں بالکل نہیں ہو سکتی. تمام ہمارے دل کی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور میں آپ تینوں کے حضرات میں یہ بھی اپنا ایک چھوٹا سا خیالات آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے تمام اپنے علماء کرام سے، جتنے بھی ملت جعفریہ کے تمام علماء کرام ہیں، میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ سب ایک ہوں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں دشمنان اہل بیت جو ہیں بہت منظم ہو رہے ہیں ہمارے خلاف، اور گلی گلی کوچے کوچے میں منظم ہو رہی ہے عزاداری کے خلاف، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے پہ مصروف ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ تمام علماء کرام آپس میں ایک ہو، اور بالخصوص جو ہمارے یہ ہدایت چینل ہیں اس کے تھرو ایک ایسا میسج ہفتے میں ایک مرتبہ دیا جائے کہ تمام علماء کرام جتنے بھی ہیں وہ اپنے علاقوں میں اور اپنے جگہوں میں کم سے کم احتیاط بین المومنین کے حوالے سے درس دیا جائے. اور صرف آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کی میں کچھ رہنمائی چاہ رہا تھا احتیاط اور اتفاق کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بڑا پردرد جو ہے ٹاپک جس کے بارے میں یہ اپیل کر رہے تھے. ہماری بھی دعا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ایک سٹیج پہ بیٹھ کے اور جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے بارے میں اپنا ایک لائحہ عمل تیار کریں. میرے خیال میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک کالر اور آگے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی میجر صاحب، شاہ صاحب مولانا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی خدمت سلام، قبلہ صاحبان کی خدمت میں بہت بہت سلام. اعجاز حسین کربلائی کلام سے عرض کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی بسم اللہ. میرے سب سے کال کٹ گئی تو مولا پنجتن پاک کے صدقے میں مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آپ مولا کا ذکر کر رہے ہیں، اور پاک بی بی فاطمہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ولادت باسعادت پر بہت بہت مبارک. معصومہ قوم کی ولادت پر بہت بہت مبارک. اور مولا محمد والے محمد کے صدقے میں آپ سب کو شاد اور آباد رکھے. اور اس پاک عظیم بی بی کے صدقے میں جتنی ہماری مشکلات ہیں، جتنے مومنین ہیں، مولا ان کی سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور مومنین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور اس پاک بزم میں میں ایک دو شعر اور ایک قصیدہ آپ کی خدمت میں مل کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صدقے میں ثواب دارہ حاصلہ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتہ ہوگا. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. علی نو پیر بنائیے متا ایویں مر جائیے. علی نو پیر بنائیے متا ایویں مر جائیے. 4 دن ہوندا دنیا تے پیرا انسان دا، علی نو پیر بنائیے. ایک شعر جناب. پل والا پند اوکا کرنا جے چاندے سوکا، قدم علی دے
کلیدوں میں علی دی رسیدوں میں کوئی بھی نہ آ کے رک جا کوئی بھی نہ آ کے رک جا ذرا بھی نہ گھبرائیے علی علی کر دے جائیے بسم اللہ آبو آنکھ سی پیوی رضوان دا علی نو پیر بنائیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد زندہ باد کربلائی زندہ باد ماشاء اللہ. تو میرے خیال میں ابھی یہ جو تھی ہماری لاسٹ کال تھی قبلہ انشاءاللہ یہ سلسلہ تو بار کا جاری ہے کل سے انشاءاللہ وہ جاری و ساری رہے گا انلیس آپ ہم ایک تو مبارکبادی کے ساتھ خوشخبری یہ دینا چاہتے ہیں کہ عنقریب انشاءاللہ جب منچسٹر سے ہمارا جو اسٹوڈیو شروع ہوگا نئے نئے پروگراموں کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. ہمارے جتنے ناظرین ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ بہتر سے بہتر ہدایت ٹی وی کے اندر وہ پروگرام دیکھیں گے. اور خاص کر یہ جو مہینہ ہے اور اس میں مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بھی مناسبت ہے, اس میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر پروگرام پیش کیے جانے کی کوشش ہوگی بھرپور, اور کوالٹی میں بھی یقیناً فرق آئے گا اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ شاداب ہوں گے. ماشاءاللہ. قبلہ آپ کچھ کہیں گے؟ یہی ہے کہ یہ جو ایام ہیں توسل کے ہیں اور عبادت کے ہیں, مناجات کے ہیں, پیار محبت اور الفت کے ہیں, ان میں زیادہ سے زیادہ بالخصوص جو محبتیں آپس میں اتحاد اور وحدت کی, اس کو ضرور خیال میں رکھیں. اور جو دشمنوں کی سازش ہے مختلف رنگ اور روپ کے ساتھ آ رہے ہیں, اسلام نے ہمیشہ بیداری سکھائی ہے, بیدار رہنا. من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, کہ جو مسلمانوں کے دکھ درد کا خیال نہیں کرتا ہے اس کو حقیقی مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے. اس وقت بہترین جب کہ چاروں طرف سے یلغار ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ جو اسلامی اقدار ہیں, اسلامی نقوش ہیں, ان کو مٹا دیا جائے. زیادہ سے زیادہ آپس میں ضرورت ہے کہ پیار, محبت, الفت اور شفقت اختیار کریں. چھوٹے چھوٹے جو جزوی مسائل ہیں ان مسائل کو برطرف رکھتے ہوئے ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور جنہوں نے آج دنیا جتنی خوفزدہ ہے نا اور جتنی پروگریشن ہو رہی ہے یہ پیغمبر کے صدقے میں ہے. دنیا سب سے زیادہ جو خوفزدہ ہے اور طاغوت سب سے زیادہ جس بات سے خائف ہیں یہ اس طاقت اسلام سے ہیں, ہم سے نہیں ہیں, طاقت اسلام سے ہیں. وہ اسلام کی جو قدرت ہے اس سے وہ خوفزدہ ہیں. لہٰذا مختلف ڈائیورجن کرتے ہیں, ڈائیورٹ کرتے ہیں, مختلف سچویشن کو کریٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ اگر کسی جگہ ایک چیز میں اپنے پاکستانیوں کو بتا دوں, میں بھی پاکستان میں ایک چیز بتا دوں آپ لوگوں کو, یہ جو مظاہرے کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, پرامن سیکھیں. اپنی اگر آپ نے اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا, دوسروں کے گاڑیوں کو آگ لگا دی, دوسری کے کر دی, تو حرام ہے, یہ فعل حرام, اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں, کس کے, ان کو بتائیں کہ ہم پروٹیسٹ کرنے والے ہیں, اور ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ بالخصوص ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. پروٹیسٹ پرامن طریقے سے بتا دیں, ہم بیدار ہیں, ہم سمجھدار سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان کے خلاف اظہار نفرت کر رہے ہیں, یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن جو وہاں پہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, اس پراپرٹیز ہیں, دوسروں کی پراپرٹیز ہیں, دوسروں کی گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں, ان کو آگ لگانا, ان کو کرنا, وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. آپ اپنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, تو لہٰذا اس چیز کو ضرور جہاں جہاں پہ بھی ہیں اس کو اس بات کی طرف جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. جو پبلک پراپرٹیز ہیں, پبلک فنڈ سے جو تعمیر چیزیں ہوتی ہیں, اس کا بھی ضرور جو ہے نا وہ خیال رکھیں. جہاں جہاں پر ہے, جن لوگوں نے یہ سلسلہ کیا ہے, امریکی جو فلم ہے, ہم نے پہلے بھی کہا, اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے جو ہے نا وہ
مذمت بھی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم اس چیز کے ہم بتا دیں، اگر کوئی جو مقدسات ہے کرسچن کے ہیں، جوئش کے ہیں، یہودیوں کے ہیں یا نصرانیوں کے، ان کے خلاف، ان کے مقدسات کو بھی جو ان کی بھی توہین کرتا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں، یہ بھی بتا دیں آپ کو۔ ہر ایک اپنے مقدسات میں رہے اور ان کے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ مثلا پیغمبر اسلام کو انہوں نے توہین کی تو ہم نعوذ باللہ جو ہے نا حضرت موسیٰ کی یا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی نہیں، ہمارے وہ نبی ہیں، ہمارے وہ رسول ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، ہم پر ان کا احترام واجب ہے۔ اگر کسی نے قرآن کی توہین کی ہم قطعاً جو ہے نا، نہ بائبل کی نہ تورات ان کی قتل، ہم لوگ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وہ جو اللہ کی طرف سے کتاب، اگرچہ ان لوگوں نے اس میں تھوڑے بہت ہو چکے ہیں، ہم اس بات پہ نہیں ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ یہ آپس میں کلیش ہو، چاہتے یہ ہیں کہ آپس میں ایک پورا امن فضائیں ہیں دنیا کی، اور ایک ہی ہے کہ جو ہر ایک فساد کی جڑ بنا ہوا ہے پورے عالم جو ہے نا، اس میں دیکھیں ہر طرف جتنے بھی فساد اسی کی طرف یہ سارے پھیلا رہے ہیں۔ ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے اور آپس میں ہر دم کوشش کریں اتحاد اور اتفاق کی۔ جی شکریہ قبلہ۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میرا بھی ایک آدھ میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے اور ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے تو لوگ فون کال کر رہے تھے کہ کیا مجھے آپ حج پہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، میرا ویزا لگ سکتا ہے۔ ابھی 25 تاریخ یعنی 25 سپٹمبر تک ہم جو ہے وہ حج کے ویزے لگوا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویکنسیز ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے تو میں نے یہ جو اسپیشل ابھی اناؤنس کر رہا ہوں، یہ میں نے اسپیشل فیسلٹی لی ہے، ورنہ آج سب لوگوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، کہ 25 تک ہم حج کے لیے بکنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس سلسلے میں ہدایت کے ساتھ حج پہ جانے کی وہ صلاح رکھتا ہے تو جلد سے جلد ہمارے ان ٹچ ہو۔ ایک اور دوسری وہ بھی پچھلی سال کہ ہم حج کر رہے تھے اور یہ گواہ ہے کہ وہاں پہ قربانی کے لیے فون آ رہے تھے کہ ہماری قربانی پاکستان کروا دیں۔ جب میں پہلے بیٹھ کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، ہم نے 11 اکتوبر کو چلے جانا ہے حج کے لیے، تو یہ قربانی والا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے قربانی کا بندوبست وہاں پاکستان یا ہندوستان میں کیا جائے تو وہ ابھی جو ہے وہ ہمارے ان ٹچ ہوں، اور 10 جو ہے اکتوبر اس سے پہلے تو ہم یہ بندوبست کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم یہ بندوبست نہیں کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ قبلہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ لوگوں نے خصوصی کہا تھا دعا کے لیے، ابھی اینڈ میں آپ سب لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ خدا بحق محمد وعلی محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں اور جنہوں نے اسپیشل درخواست بھی کی ہے، پروردگار بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار تو انہیں جوار رحمہ، جوار اسمہ، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار جو طاقتیں مسلمانوں میں شر پسندی پھیلا رہی ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو یہ جو اتحاد اتفاق ہے اس طاقت کو توڑا جائے، پروردگار تو ان کی شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا دے۔ پروردگار ہدایت ٹی وی تیرے اپنے دین کا چراغ ہے، پروردگار اس میں مزید روشنی اور مزید اس میں درخشندگی عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی خدمت گزار ہیں ہدایت ٹی وی کے، جس انداز کے ساتھ بھی جو سپورٹ کر رہے ہیں، دامیں درہم سخنیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار اپنے آخری ذخیرہ امام زمان
قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت